پہلے یہ سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے۔ پتا چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے، کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے۔ اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا۔ اب ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھا ہے اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا، اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا۔ مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا۔ وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے، حضور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ طلحہ، تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے۔ جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے۔ یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ قربانی۔ پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو، پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے۔ جن کے گھر میں